اور اب بھی آپ کہتے ہیں کہ مزید 8 سال رہے گی، اور اس دوران میں جو عام لوگ متاثر ہو رہے ہیں، جن کے عدالتوں میں مقدمات ہیں اور وہ سارے بلدیہ کی مقدمات کی کرتے ہیں، پھر کسی غریب شہری کا یہ ضمانت کا کوئی مسئلہ ہے، اس طرح سے وہ لوگ جو ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اس کا ان کا کیا حل ہوگا؟ بیگ صاحب ہیں، آپ کا سوال بھی کافی پیچیدہ ہے، کیونکہ اس میں ڈائریکٹلی جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کے شہریوں کے بنیادی حقوق کا سوال ہے۔ تو اس میں آئین کے مطابق ہیں اور پروسیجرل لاز کے مطابق ہیں، شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ ریاست پہ آتی ہے۔ اور ریاست میں یہ سارے لوگ شامل ہیں، آپ کی گورنمنٹ شامل ہے، آپ کی جوڈیشری شامل ہے، آپ کی پولیس شامل ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں نا، عام تو گورنمنٹ کے ایکسچیکر سے کوئی پیسے نہیں لیتی، ٹھیک ہے نا، باہر تو نہیں لیتی نا، یہ سارے لوگ گورنمنٹ کے ایکسچیکر سے یہ تنخواہیں لیتے ہیں، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں، اس کے لیے یہ جنگ لڑیں۔ آج 10 دن ہو گئے، اپنا فار دی سیک آف آرگومنٹ درست مان لیتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل غلط ہے اور اس سے عام شہری کو نقصان ہوا، وہ شہری یہ جو جن کو ووٹ دیتے ہیں، جن کو یہ اپنے ٹیکسوں سے جو ہے نا وہ ان کی تنخواہیں دیتے ہیں، ان کے خلاف بھی تو عوام یہ تھوڑا سا وہ آواز رکھیں کہ جی 10 دن سے انہوں نے کیا کیا۔ دیکھیں نا، نہ گورنمنٹ کوئی کمیٹی بنا سکی، نہ جوڈیشری کوئی کمیٹی بنا سکی، نہ انتظامیہ کوئی کمیٹی بنا سکی، تو میننگ دے رہا ہے کہ ان تینوں اداروں کو تو عوام کا کوئی خیال ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم تو پھر بھی دیکھیں نا، لگاتار ہم ابھی تک ہم ایگریشن کی طرف نہیں گئے، ہم نے کوئی روڈ نہیں بلاک کی، ہم نے شٹر ڈاؤن نہیں کروایا، ٹھیک ہے، ہم نے کوئی اور جو پرتشدد جو طریقے ہوتے ہیں وہ نہیں اپنائے۔ تو میننگ دے رہا ہے کہ ہم یہ کس لیے نہیں کر رہے، عوام کے لیے ہی نہیں کر رہے کہ عوام کو جو ہے وہ ان کی مسائل اور مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ نہیں تو دیکھیں، یہ جو ماسز فورسز ہیں، وہ اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں؟ ہمارے ساتھ تو میسز فورسز کہتی ہیں کہ ہم پتن بھی بلاک کرنے کو تیار ہیں، ہم ٹائی ٹالکوٹ بھی بلاک کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم نے نہیں کیا۔ ہم نے کہا عید ہے، عوام الناس ظاہر ہے پاکستان سے اپنے گھروں کو آ رہے ہیں، یہاں موومنٹ ہوتی ہے، ہم ایسی کوئی سچویشن نہیں بنانا چاہتے۔ لیکن اگر بیگ صاحب یہ جو ادارے ہیں ہمارے گورنمنٹ کے، یا گورنمنٹ اگر وہ اس کو ہماری کمزوری سمجھتی ہے کہ یہ بار بار صرف پریس کانفرنس ہی کرتے رہیں گے، تو پھر مجبوراً ہمیں ایکسٹریم لیول پہ جانا پڑے گا اور ایسے میئرز ہمیں لینے ہوں گے کہ جس سے عوام کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ آج تو چلو 100 بندے کو ہے، 50 بندے کو ہے، یا کوئی 10 ایک بندے ہوں گے جو گرفتار ہوں گے، ان کی بیلز نہیں ہو رہی ہیں، تو اس پہ بھی ایک اور بات ہے کہ ایک پروسیجر موجود ہے کہ وہ ذاتی طور پہ اپلائی کر سکتے ہیں بیلز کے لیے، یہ کوئی قانونی قدغن نہیں ہے، وہ ذاتی طور پہ لکھیں تو لکھ کے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، تو اگر ان کا کیس بنتا ہوا تو وہ ان کو بیل دے دیں گے۔ اس پہ ہم نے کورٹس کو بھی ریلیکس کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے چیمبر میں ججز بیٹھ کے، اور وہ کر بھی رہے ہیں۔ لیکن کوئی زور ضابطہ تو ہے نہیں، ہم نے ایک ایتھیکلی ہم نے ذرا ڈکلیریشن جاری کیا، اور کورٹس نے بھی ایتھیکلی اس کو آبزرو کیا ہوا ہے۔ سر، یہ رات کی وجہ سے جو بھوکلا کے ساتھ یہ جو حادثہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے کمیونٹی میں ایک بڑی تشویش پائی جاتی ہے، اور یہ تشویش جو اضطراب ہے تو واضح طور پہ سامنے آیا ہے کہ یہ جو پولیس فورس ہے، حالانکہ یہ بنائی تو گئی ہے عام شہری کے تحفظ کے لیے، مگر انہوں نے ہمیشہ سے تشدد کا راستہ اپنایا ہے۔ جب عام شہری غریب آدمی تھانے میں جاتا ہے تو اس پہ اتنا تشدد کیا جاتا ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کی کوڑ دیا ہوں۔ یہاں تک نوبت آ گئی کہ بھوکلا جو ایک معزز ادارہ ہے، ان کو بھی معاف نہیں کیا گیا، بلکہ عدالتوں پہ حملے کیے گئے۔ تو یہ اگر اس طرح سے یہ واقعات جاری رہیں گے تو پھر ان کو کنٹرول کس طرح کیا جائے گا؟ جائے عوام کو تحفظ دینے کے اگر یہ ہمیشہ تشدد بھی کرتے رہیں گے، ہمیشہ آپ آج اتنے بڑے ایک ادارے پہ کیا ہے، کل دوسرے پہ کریں گے، تیسرے پہ اٹیک کریں گے، تو اس کو روکنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ صاحب ہیں، یہ بھی آپ کا بڑا بہترین سوال ہے۔ جو اس سے پہلے آزاد کشمیر کے شہری پچھلے 10-15 سال سے رکھتے آ رہے ہیں، لیکن اس جو کوشچن ہے اس کو کہیں پہ بھی میٹ نہیں کیا گیا، بلکہ کنسیڈریشن میں نہیں لایا گیا، اور وہی ایک وجہ بنی کہ اس کے بعد جو پولیس کا جو اگریسو جو ایٹیچیوڈ تھا،
اور غیر ضابطہ اور قانون جو ان کا ایک ایٹیچیوڈ تھا اس میں اضافہ ہوا. آپ نے دیکھا کہ اس میں کمی نہیں آئی، مطلب وہ کسی قانون ضابطے کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ میرے پاس پاکستان پینل کوڈ موجود ہے، اس میں ایک چپٹر پورا ہے جو اب یہ جو آفیشلز ہیں ان کے لیے ہے، پولیس کے لیے، کہ اگر پولیس یہ ان کاموں کی مرتکب ہوگی تو وہ کنسٹیٹیوٹ کریں گے اوفنس کو، اور اس کے اوپر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، پرچے کا اندراج ہونا چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ضلع پونچھ کے اندر ہیں آج تک کتنی بار کسی پولیس آفیسر کے خلاف یا کانسٹیبل کے خلاف مقدمے کا اندراج کیا گیا؟ پھر ہیں آپ کے پاس، چلو چھوٹے موٹے واقعات کو چھوڑیں، 3-4 واقعات آپ کے جو زبان زد عام ہیں. نعیم بٹ شہید کا معاملہ، مطلب دن دیہڑے کا معاملہ ہے، ڈے لائٹ اکرنس تھا. اور پھر اس کے اوپر آزاد کشمیر کی اس وقت کا سب سے معتبر جسٹس، سینئر جسٹس جناب جسٹس شیراز کیانی مرحوم، جو بعد میں آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ کے وہ چیف جسٹس بنے اور بعد میں ان کی وہ وفات پائی، انہوں نے جناب اپنی رپورٹ دی اور انہوں نے کہا جی کہ یہ گلٹی ہیں. اس کے اوپر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. وہ سارے افسران پروموٹ ہو کے تو وہ آج گریڈ 20 میں پہنچا دیے گئے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد حسین کوٹ کا ایک واقعہ ہوا تھا، اس میں بھی جوڈیشل کمیشن بنا تھا. اس وقت کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے سردار امجد اسحاق مرحوم، جو بعد میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بنے اور پھر وہ بیریا ٹاؤن میں ایک ڈکیتی کے دوران شہید ہوئے. ان کی رپورٹ تھی، انہوں نے بھی اس میں کیٹیگریکلی لکھا تھا کہ جی اس پولیس نے اس آدمی کو قتل کیا. انہوں نے کہا جی کہ پرما فیسائی جو ہے یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ جناب اس کو آپ سوسائڈ کرا دیں. اس مقدمے کا کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. پھر یہ جو کوٹے والا واقعہ ہوا، کوٹے کا ایک کوئی مقصود حسین شاہ صاحب، ان کو لایا. اس میں بھی اس وقت کے جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سدروتی ہیں جناب ارباب اعظم صاحب، انہوں نے رپورٹ دی. لیکن نا وہ کسی سیاسی آدمی کی رپورٹ تو نہیں تھی نا، یا کسی وکیل کی رپورٹ نہیں تھی، بلکہ ریاست کے ایک ذمہ دار ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی رپورٹ تھی. انہوں نے کہا جی انہوں نے ایسے کیا اور انہوں نے رولز کو بھی وائلیٹ کیا، انہوں نے وائلیٹ کیا جو بنیادی قانون ہے اس کو بھی وائلیٹ کیا. اور پولیس رولز کی وائلیشن کے اوپر ان کا اپنا پولیس رول ہے، if I am not wrong 157 ہے یا 158 رول ہے، جس کے مطابق انہوں نے ڈسپلنری ایکشن لینا ہوتا ہے. بتائیں نا مجھے ڈویژن کے ڈی آئی جی صاحب اور ایس ایس پی صاحب کے انہوں نے آج تک 157 158 پولیس رولز کے مطابق کتنی کہ انہوں نے کاروائیاں کی ہیں؟ کوئی ایک کاروائی بتا دیں. پھر جب یہ 3 جوڈیشل رپورٹس آ گئی تھیں، جوڈیشل کمیشن کی رپورٹس آ گئی تھیں، تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کس نے کرنا تھا؟ ان کو لگام کس نے ڈالنی تھی؟ وہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے ڈالنی تھی، ریاست نے ڈالنی تھی. لیکن ریاست جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ریاست اس ملک میں ادارے کر کے آ رہے ہیں. ان کی صرف کیا کنسرن کیا ہوتا ہے جناب بیگ صاحب، کہ ادارے میں جب بھرتیاں ہوں، وزیر اعظم چاہتا ہے کہ میرے بھی 5 بندے ڈال دو، صدر کا یہ ہوتا ہے کہ میرے بھی 5 بندے ڈال دو، اسی طرح جو کوئی سینئر منسٹر ہوتے ہیں اس کی ان کا بھی یہی ہوتا ہے جی ہمارا بھی میرے بھی 1-2 بندے ڈال دیں. صرف ان کا یہاں تک، بلکہ میں اس کو بڑھاتے ہوئے یہ بات آپ ضرور لے کے جائیں. ایون جب جو ہائر جوڈیشری آزاد کشمیر کی اس میں انڈکشنز ہوتی ہیں تو ان گورنمنٹس کا کیا رول ہوتا ہے؟ وزیر اعظم یہ لگا ہوتا ہے کہ جی میرے فلاں بندے کو ریکمنڈ کر دیں، صدر لگا ہوتا ہے میرے فلاں بندے کو ریکمنڈ کر دیں. آج آزاد کشمیر کی ہائر جوڈیشری کے ذمہ داران قبول کریں یا نہ کریں، لیکن یہ بہرحال ہر دور میں ہوتا آیا کہ صدر آزاد کشمیر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ججز کی انڈکشنز ہے اس میں اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے رہے اور ریکمنڈ ضرور کرواتے رہے. بعد میں وہ لوگ جج لگے یا نہیں لگے. اب اس پہ بھی یہ ہے جی کہ جب اختیار دیا گیا چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر کو اور چیف جسٹس عدالت العالیہ کو کہ ریکمنڈیشنز کرنے کا جو اختیار ہے وہ سولولی جو پریراگیٹو ہے وہ ان 2 کا ہے. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آج ہیں آپ کے اس سوال کے توسط سے کہ وہ اپنے اس اختیار کو استعمال کریں بغیر کسی دوسری اتھارٹی کے انٹرونشن کے. ہم اگر مستقبل میں چونکہ ایک حالات بننے مجھے لگ رہا ہے کہ بنیں گے، تو میرا ان دونوں اتھارٹیز سے یہ مطالبہ ہے
کہ وہ اپنے اختیارات کو ایز پر دی اسپرٹ آف کنسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایکسرسائز کریں، اور انہیں بھی شٹ اپ کال گورنمنٹس کو دینی چاہیے۔ صدر صاحب، آپ نے ایس ایس سی پونچھ کو 5 کروڑ کا جو چلنے کا نوٹس دیا تھا، اور ساتھ ساتھ پھر یہ بھی اس میں تھا کہ 5 ایام کے اندر وہ اپنی حاضری ڈالیں گے اور اس کے ساتھ وہ معذرت کریں گے، اور بھی چیزیں ڈیٹیل میں تھی، اس کا کیا بنا؟ ان کی طرف سے کوئی جواب آیا یا اس کے بعد کا یہ پروسیس کیا ہوگا؟ ظفر نذیر صاحب، اس پہ یہ ہے کہ ہم نے ایک لیگل کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کی ہوئی ہے آزاد جموں کشمیر نے میمورنڈم آف ایسوسیشن جو رولز ہیں اس کے مطابق ہے، اس کا رول 17 ہے جس کے مطابق مجھے اختیار ہے، تو وہ کمیٹی ظاہر میں نے کنسٹیٹیوٹ کر دی، تو اب وہ ظاہر خود سے وہ کام کر رہی ہے، وہ 1-2 دنوں میں منڈے تک وہ بھی آپ کو آن بورڈ لے گی تو وہ رکھے گی۔ وہ نوٹسز انہوں نے متعدد لوگوں کو جاری کرنے تھے، ایس ایس پی صاحب تھے، باقی افسران تھے ان کے، اور بلکہ آپ کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہ آپ کے کچھ صافی حضرات بھی اس سمٹ میں آ رہے تھے، ان کو بھی نوٹسز جانے ہیں، چونکہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا۔ دیکھیں جیسے کل کی بات ہے کہ کل ابھی ہمارا سیشن چل رہا تھا، اور جو پہلے تو پولیس نے ٹاؤٹ رکھے ہوئے تھے اور انتظامیہ نے، اب اخبار بھی ٹاؤٹ رکھنا شروع ہو گئی کہ ہمارا سیشن چل رہا ہے۔ ایک معزز بار ممبر نے یہ کیا کہ اس نے ریٹن ہمیں کیا کی، ہمیں اپنی اوپینین دی کہ جی میں بات نہیں کرنا چاہتا تو آپ یہ کریں کہ میری یہ اوپینین لے لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ اوپینین وہاں سے کسی نے وہ واٹس ایپ کی، مطلب وہ کسی اخبار کو کی اور کسی کہاں کی پتہ نہیں، اس اخبار نے ایز اٹ از وہ ہماری پالیسی بنا کے تو وہ آج کے اخبار میں لگائی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں نا کتنی غیر ذمہ داری ہے۔ جب ایک انسٹیٹیوشن کی ایک باڈی موجود ہے، اس کا صدر ہے، جنرل سیکرٹری ہے، اس کا ایک ظاہر سیکرٹری اطلاعات موجود ہے جو اس معاملے سارے کو ظاہر ڈیل کرتا ہے نیوز پیپرز کو، تو ان کو کم از کم یہ کنفرم کرنا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے ایک بات ہوئی، آپ تینوں حضرات اس میں موجود تھے، وہاں ایک کسی اخبار نے لگا دی جی کہ طاہر انور صاحب کی اور جناب وہ بار کی باڈی کا جھگڑا ہو گیا، اور وہ ایسے ہی خبر، اس میں نیچے میرا نام بھی انہوں نے لکھ دیا۔ حالانکہ وہ جو میرے قابل احترام صحافی ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب آپ لوگ وٹنس ہیں کہ وہ کبھی اس دفتر میں نہیں آئے، نہ کبھی میں نے انہیں کال کی اور نہ انہوں نے کبھی مجھے کال کی، اور ہم نے اس کی آفیشلی تردید بھی کی، اور ہم نے ان کو تھوڑا ٹائم بھی دیا، کیونکہ ہم سارے موضوع پہ کام ہم نہیں کھولنا چاہتے کہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہمارا ایشو ہے، پولیس کے ساتھ بھی ہے، اور آپ کے ساتھ بھی کوئی ایشو ہم وہ کھولیں، معاذ کھولیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے تواسط سے میری صحافی برادری سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہاں اگر آپ کی اپنی آبزرویشن ہے تو وہ جو ایک آپ کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ ہمارا نام دیے بغیر آپ دے سکتے ہیں، یہ آپ کی لبرٹی ہے۔ مطلب میں چونکہ آپ کے ضابطے کو جانتا ہوں، میں چونکہ نارملی ہر وکیل ہی ہر طرف کے علم کو وہ تھوڑا دیکھتا رہتا ہے، وہ اس میں آپ کے ہیں کرائم رپورٹرز ہیں، سٹی رپورٹرز ہیں، وہ آپ دے دیا کریں، تو کم از کم ڈسٹرکٹ بار کا نام نہ استعمال کیا کریں یا میرا نام نہ استعمال کیا کریں۔